اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے باب القائد پر موجود ہوں۔ پاکستان کی صف اول کی یہ یونیورسٹی جو ہزاروں طلباء کی مادر علمی اور پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے، آج سے 50 برس قبل CDA نے اس یونیورسٹی کو 1709 ایکڑ زمین الاٹ کی، مگر آج کی تاریخ میں قریباً 202 ایکڑ زمین پر قبضہ گروپوں نے اپنا تسلط جما لی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ قبضہ گروپ کوئی غیر ریاستی عناصر ہیں یا شاید ان کا تعلق کسی کالعدم تنظیم سے ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس ضمن میں جس شخصیت کا نام سامنے آ رہا ہے وہ پاکستان میں کئی بار برسر اقتدار آنے والی ایک سیاسی جماعت کے اہم رہنما ہیں، اور ستم یہ کہ وہ 3 برس تک سینٹ کے چیئرمین بھی رہے ہیں، یعنی صدر پاکستان کی غیر موجودگی میں اسی یونیورسٹی کے چانسلر۔ ہم مغربی تہذیب اور اخلاقی انحطاط کا ذکر کرتے ہوئے ان کی قانون پسندی اور ایمانداری فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی جائیدادیں اور زمینیں تعلیمی اداروں کو دے جاتے ہیں، اس کے برعکس پاکستان میں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہ 1966 میں یونیورسٹی نے CDA سے زمین خریدی تھی۔ یہ تقریباً 1709 ایکڑ زمین ہے، اور 55-60 کنال یہ ایریا جو ہے نا، یہ گریڈ اسٹیشن کے ساتھ والا ایریا، یہ انکروچمنٹ ہو گیا ہوا ہے۔ نیئر بخاری صاحب نے اس کے اوپر اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ Here is another delicious irony۔ ہم بخاری روڈ سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور میری پشت پر آپ کو ایک خوبصورت مکان دکھائی دے رہا ہے۔ یہ مکان یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کر کے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کے مالک کا تعلق اس سیاسی جماعت سے ہے جن کے بانی نے آج سے 40 برس قبل اس یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ بیسک یہ زمین ہم نے 2004-05 میں پرچیز کی۔ یہ زمین میرے بھتیجے کا نام ہے، جرار حسین کے نام ہے، نیر بخاری کے بیٹے کے نام۔ یہاں پہ اور بھی لوگوں کے گھر ہیں، کافی سارے لوگ ہیں۔ خسرہ نمبر 145 ہے، جس میں یہ 46 کنال زمین جو ہے وہ ایکوائرڈ شدہ نہیں ہے۔ اعلان نیاز ان سے بھی ایک بار کانٹیکٹ کیا، انہیں بھی کہا کہ آپ آئیں، جوائنٹلی اپلیکیشن دے دیں، ڈیمارکیشن کرا لیں۔ میں نے تو انہیں یہ کہا تھا کہ اگر جناب یہ ثابت ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ کسی کیمپس کے لیے، کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ گھر آپ کو دے دوں گا، میں تو اس کے بارے میں کلیم بھی نہیں کروں گا۔ میرا نام عبدالوہاب ایوبی ہے، QAU فزکس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ جب ہماری یونیورسٹی بنی تھی، جو CDA سے زمین خریدی گئی تھی، جو یونیورسٹی نے زمین خریدی تھی، اس کی اس وقت پوری پیمنٹ ہوئی تھی۔ CDA نے ہماری یونیورسٹی کو ایک نقشہ ایشو کیا تھا، اور جو وہ نقشہ دیا گیا تھا، اگر اس نقشے کو دیکھا جائے تو جو ہمارے نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق ہے، ان کا جو گھر ہے وہ اس نقشے کے اندر آتا ہے۔ 70 کنال کے رقبے پہ ان کا بڑا سا پھیلا ہوا گھر ہے، جو انہیں وراثت میں تو ملا نہیں تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ جس دور میں یونیورسٹی کے چانسلر تھے، PP کی دور میں، تو وہ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، انہوں نے اس زمین پر قبضہ کیا۔ اب یونیورسٹی اپنے چانسلر کے خلاف جا نہیں سکتی تھی رول کے مطابق، تو وہ ان کا گھر ادھر تعمیر ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس انتظامیہ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس تعمیرات کو روک سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جب سانحہ پشاور ہوا تھا 2014 میں، تو گورنمنٹ کے آرڈر کے مطابق کوئی بھی انسٹیٹیوشن اس وقت تک نہیں اوپن ہو سکتا تھا جب تک وہ اپنی باؤنڈری وال کمپلیٹ نہ کر لے۔ لیکن جب یونیورسٹی نے اپنی باؤنڈری وال بنانا شروع کی اتنے بڑے رقبے پہ، تو CDA نے آ کے یونیورسٹی کو منع کر دیا کہ آپ وہ باؤنڈری وال نہیں بنا سکتے، جس کی وجہ سے اگر وہ باؤنڈری وال بننا شروع ہوتی تو جو نقشے کے مطابق اگر وہ باؤنڈری وال بنتی تو بہت سارے ایشوز اٹھنے تھے، جو قبضے ہو چکے ہیں ان پہ پھر بات ہونی تھی۔ CDA نے وہ اس بات کو روک دیا کہ آپ وال نہیں بنا سکتے، جس کی وجہ سے ابھی تک یہ معاملہ ادھر ہی ہے کہ نیر صاحب کا گھر بھی ادھر ہی ہے، اور اس کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ میرا نام شعیب ہے، اور میں بھی MSc کا اسٹوڈنٹ ہوں فزکس میں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے جو یونیورسٹی میں قبضہ گروپ ہیں، 2 طرح کے گروپس ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو کہ ازل سے یہاں پہ جن کے یہ زمین تھی اور وہ شروع سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو جب زمین یہاں سے خریدی گئی تو یہ CDA کا کام بنتا تھا کہ وہ ان کو متبادل زمین دے کر یا ان کو پیمنٹ کر کے یہاں سے ہمیں وہ جگہ خالی کروا کے دیتے۔ تو یہ رسپانسبلٹی CDA کی بنتی ہے کہ ان لوگوں کو متبادل زمین دے کے ہمیں یونیورسٹی خالی کروا کے دے ان لوگوں سے۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے جس طرح کہ ایوبی نے بات کی کہ نیر بخاری ہیں یا اور جو لوگ ہیں جو کہ اس یونیورسٹی کے زمین کو سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کو سمجھتے ہیں اور اس کو کاروباری طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنا گھر بنا لیا یا اس پہ قبضہ کر کے کاروباری طریقے سے یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ دوسرا گروپ وہ ہے۔ تو مطلب ہمیں زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو پاور میں بھی اسٹرانگ ہیں اور ہماری یونیورسٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں۔
تو اب ہم کچھ ایوانوں سے یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ یونیورسٹی کے پاس 1702 ایکڑ زمین ہے، تو شاید یہ بہت بڑا رقبہ ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا رقبہ نہیں ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں یونیورسٹیز کا، جس طرح کہ آپ کے سامنے مثالیں ہیں کیمبرج یونیورسٹیز، آکسفورڈ، یہ تو بڑی یونیورسٹیز میں آتی ہیں. اگر مڈل یونیورسٹی کی طرف دیکھیں آپ، اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے، اس کی اگر ایگزامپل میں آپ کو دوں تو وہ 2200 ایکڑ پر محیط ہے. تو اگر ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے دوسری یونیورسٹی کے ساتھ تو ہمارے پاس بھی اتنا بڑا رقبہ ہونا چاہیے، اور مطلب ایز اے ٹاؤن ہماری یونیورسٹی ہو جس میں. تو مطلب ایچ ای سی کی نمبر 1 ہم یونیورسٹی ہیں. تو یہ ہماری کیپیبلٹی اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس گراؤنڈس ہوں، ہمارے پاس باقی ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے بھی چیزیں ہوں، اور اگر ہماری جب اسٹرینتھ بڑھے گی تو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس جگہ ہو. تو یہ بات بالکل ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا زمین ہے یا ہمارے پاس بہت زیادہ زمین ہے. میرا نام محمد مہدی رضا ہے، میں بھی فزکس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ ہماری یونیورسٹی کی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی ہے کہ ہم لوگوں کا جو یونیورسٹی ہے وہ مری روڈ پہ آ جاتی ہے، تو لوگ موسٹلی اس پہ قبضہ مافیا جو ہے نا سرگرم ہو گیا ہے. تو اگر قبضہ مافیا اسی طرح سرگرم رہا تو ہمارے جو نئی آنے والی جنریشن ہے، نئے جو بعد میں اسٹوڈنٹ آئیں گے، تو وہ بھی ان کے لیے بھی بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا. تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ ایشو ہے اسے جلد از جلد ریزالو کیا جائے، نہ کہ اس کو اچھالا جائے جس طرح اچھالا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے زیادہ میرے خیال سے اور امپورٹنٹ کوئی ایشو ہو نہیں سکتا. میرا نام نعمان چیمہ ہے، میں بھی فزکس ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ جو ایشو چل رہا ہے قبضہ ہوا ہے یونیورسٹی کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، تو یہ قبضہ ہوئے بھی تقریباً 10 سال ہو گئے. اگر نیر حسین بخاری صاحب وہ وائس چانسلر بھی تھے، ٹھیک ہے، چلیں ایک وقت آیا نا وہ چھوڑ چکے تھے، تو ہماری یونیورسٹی کی انتظامیہ نے بھی کچھ خاص اس کے لیے نہیں کیا. ہمیں یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی اعتراض ہے. اگر سی ڈی اے نے بھی غلط کیا ہے، سی ڈی اے کو پہلے چاہیے تھا کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہاں سے اٹھاتے، اس کے متبادل ان کو کوئی زمین دیتے، کوئی گھر بنا کے دیتے. ٹھیک ہے، مانتے سی ڈی اے بھی غلط ہے، سی ڈی اے بھی غلط ہے، اور اس گورنمنٹ جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی وہ بھی غلط تھی جس نے یہ سب ہو رہا تھا، کیونکہ گورنمنٹ سے کوئی ڈگا چھپا نہیں ہوتا. مگر اس کے بعد سے ہماری انتظامیہ نے بھی کچھ نہیں کیا ہمارے رائٹس کے لیے. اگر نیر حسین بخاری صاحب نے 2006 میں، ہم نے سنا ہے 2002 سے یہ انہوں نے جو ہے نا قبضہ کرنا شروع کیا تھا. اگر 2002 یا 6 سے بھی لگائیں تو آج 10 سال ہو گئے. 10 سال میں 4 سال ہمارے یہاں ہونے والے، ہماری ڈگری ہونے والی، ہم نے آج تک کوئی اس طرح کا نہیں سنا کہ ہماری انتظامیہ نے کچھ کیا اور نیر حسین بخاری صاحب کے خلاف یا کوئی بھی ایکشن لیا ہو. ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ انہوں نے خود تو قبضہ کیا ہے، اپنے انہوں نے بندے بھی بٹھائے ہوئے ادھر. این سی پی سینٹر کے پیچھے چلے جائیں، وہاں بھی کچھ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور وہ سارے نیر حسین بخاری صاحب کے سپورٹر ہیں. اس کے لیے جو بھی کرنا چاہیے تھا ہماری انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھا. ہماری انتظامیہ نے بھی کچھ نہیں کیا ابھی تک، ایسا جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے ان 3-4 سالوں میں. تو اگر نیر حسین بخاری صاحب نے تو غلط کرنا ہی تھا، مگر اس کے بعد سے ہماری انتظامیہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہمارے رائٹس کے لیے. انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے، اس میں انتظامیہ بھی برابر کی تقریباً شریک ہے میرے نظریے میں. اور ابھی جو ہمارے اس ٹائم موجودہ وی سی صاحب ہیں، انہوں نے چلیں اس مسئلے کے لیے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے اور اچھا اسٹیپ اٹھایا ہے، اور بہت زیادہ مطلب وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے انتظامیہ نے کچھ بھی نہیں کیا. ہم اپنے اس ٹائم موجودہ وی سی صاحب کے ساتھ ہیں، ہر جگہ ہر قدم پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر پچھلی انتظامیہ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور ابھی وی سی صاحب قدم بڑھائیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا بھرپور ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ یونیورسٹی ہماری ہے، ہمارا گھر ہے ایک، اور اس کے خلاف کچھ بھی غلط یا برا ہوگا تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر تعلیم اور دانشور ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے ساتھ. آئیے ہم ان سے یونیورسٹی کے زمین پر قبضے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سر، گزشتہ دنوں آپ کا ڈان اخبار میں آرٹیکل چھپا جس میں اس مسئلے کے اوپر آپ نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی. کچھ ہمیں اس کے پس منظر کے بارے میں بتائیے. میں یونیورسٹی کے اس طرف چلا گیا جہاں میں عام طور پہ نہیں جاتا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک محل کھڑا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ پتہ چلا کہ یہ ایک صاحب ہے نیر بخاری، جنہوں نے یونیورسٹی کی زمین کے اوپر قبضہ کر کے اپنا گھر بنایا ہے، اور ایسا خوبصورت محل میں سمجھا کہ کسی عرب شیخ کا ہوگا. نہ صرف یہ، لیکن انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی وہاں بڑے بڑے مکان کھڑے کیے ہیں، اور یہ سب اس قیمتی زمین کے اوپر جو قائد اعظم یونیورسٹی کی ہے اور جو آنے والے نسلوں کے لیے ہے، جس کے لیے حکومت نے یونیورسٹی کو زمین دی تھی آج سے 50 سال پہلے. ایک مرتبہ پہلے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ قبضہ
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो उस वक्त पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, उन्होंने चाहा था कि वो अपने पार्टी के लोगों को नवाजे और ये औने पौने उनको देना चाह रही थी। तो दो लोगों ने इसकी मुखालिफत की यूनिवर्सिटी के अंदर, एक मेरे दोस्त डॉक्टर नैयर और मैं, और इस जद्दोजहद में हम बिल आखिर जीते। जब यूनिवर्सिटी की नज़रें दूसरी तरफ थीं और कमज़ोर वाइस चांसलर थे, तो नैयर बुखारी ने उधर के पटवारी को खुदा जाने क्या खेल पिलाकर उधर के पूरे रिकॉर्ड बदल दिए। जो उधर लट्ठा होता वो लट्ठा तक बदलवा दिया। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसे अदालत में साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ये भी हमें मालूम करना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने रुश्वतें ली हैं वो कौन हैं, उनको कितनी रुश्वतें मिली और उन्हें फिर उसके हिसाब से मुनासिब सज़ा देने की ज़रूरत है। अब वाज़ेह है कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो इंतहाई कीमती हो गई है। एक ज़माना था जब कोई ज़मीन की फ़िक्र ही नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे आबादी का इस तरह से बढ़ना हुआ है, वैसे वैसे यहाँ ज़मीन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। और अब सबकी नज़र है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कीमती ज़मीन के ऊपर। हर एक ये देखता है कि मैं कितना कुछ चुरा सकता हूँ इससे। अफसोस से कहना पड़ता है कि CDA जिसके ज़िम्मे ये था कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन की हदबंदी करता, वो काम उन्होंने नहीं किया, बावजूद इसके कि यूनिवर्सिटी ने बारहा पिछले 50 साल के दौरान कम से कम 30-40 दफ़ा कहा होगा CDA से कि ये हदबंदी करो, इसलिए कि ज़मीन के ऊपर अब दबाव बढ़ रहा है। लेकिन CDA ने ये नहीं किया और उसकी वजूहात तो हमें समझ में आती हैं, क्योंकि इस तरह से CDA के अंदर जो चंद ऐसे लोग हैं जो इसको एक मुनाफे की नज़र से देखते हैं, उन्होंने ताख़ीर की। और फिर जब यूनिवर्सिटी ने 2014 के वाक़े के बाद, जो 16 दिसंबर का वाक़या हुआ था पेशावर में, उसके बाद ये कानूनी ज़रूरत बन गई थी कि यूनिवर्सिटी की हदबंदी की जाए और वहाँ पर एक बाड़ खड़ा कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो बाड़ बनाने लगे यूनिवर्सिटी वाले, तो CDA वाले वहाँ पहुँच गए और कहा कि नहीं, इसको रोकना है। अब सुना है कि कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। जब से मेरा वो मजमून छपा है, उसके बाद से CDA के चेयरमैन ने जाकर अपने कुछ लोगों को बरतरफ किया है और अब वो दीवार तामीर होने लगी है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अहम बात यह है कि जब तक यहाँ पर हदबंदी नहीं होती तो हर उल्टे सीधे दावे किए जा सकते हैं, उसको फिलफौर रोकने की ज़रूरत है और उस महल को ढाना है। यूनिवर्सिटी में जो तलबा और असातिज़ा हैं वो एहतजाज करने का इरादा रखते हैं और जो इंतज़ामिया है इसने तहिया किया हुआ है कि अब हम इस मसले को अदालत में फिर से ले जाएंगे। एक दफ़ा ले जा चुके थे, लेकिन क्योंकि उसमें जो लट्ठा पेश किया गया था जिसको तब्दील किया जा चुका है, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी को पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि वो उस लट्ठे को और ये तमाम कागजात को मुस्तरद करेगी और जो यूनिवर्सिटी को शुरू में ज़मीन दी गई थी और जो CDA के रिकॉर्ड के अंदर है, उनको सामने लाने की ज़रूरत है। और CDA के ऊपर अब ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सच्ची बात सामने पेश करे। एक दफ़ा ये साबित हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटी को चाहिए कि वो उस महल को ढा दे, वहाँ पक्की दीवार खड़ी कर दे और इस तरह से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की ज़मीन हमेशा तक के लिए महफूज हो जाएगी। मेरा नाम नौरीन फातिमा है और मैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट MPhil 4 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी रैंक की जाती है एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आजकल लैंड माफिया का इशू बहुत ज़्यादा रेज़ हुआ है। यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है विलेजेस की और जो बाकी दूसरा लैंड माफिया है जिन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को ग्रैब किया हुआ है, यहाँ पे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी यहाँ पे इंक्रोचमेंट की हुई है।
تو بینگ اے اسٹوڈنٹ اگر دیکھا جائے تو ہمیں ہماری انوائرمنٹ یا ہماری جو ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہے اس پہ بہت برا افیکٹ یہ کاز کر رہی ہے. سیکنڈلی ہمارے جو نیو ایجوکیشنل پالیسیز کے اکارڈنگ ہماری جو لائک نیو ڈپارٹمنٹس کی کنسٹرکشن ہونی ہے فار فردر فیوچر ایکسٹینشنس. سو ہمیں ایکسپینشن کے لیے ہمیں اپنی زمین ریکوائر ہے. تو جو یہ باؤنڈریز ہیں یا جو ایلیگل جگہیں ہیں ان کو ختم کیا جائے, ان کو اسٹرانگلی یہاں سے ہٹایا جائے. اور سیکنڈلی ہمیں سیکورٹی کا ایشو بہت زیادہ ہے. ہماری کوئی پراپر باؤنڈری نہیں ہے, ہمارا کوئی پراپر وال نہیں ہے. اس وال اگر وہ ہماری باؤنڈری جو ہے وہ پراپرلی جو ہے ایک بن جائے گی یا ایک پراپرلی کنسٹرکشن ہو جائے گی تو اس سے فردر ڈسٹنکشن ہو جائے گی کہ یہ ہمارا ایریا ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کا ایریا ہے. سو یہ ایلیگل کنسٹرکشنز جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر جنہوں نے ہماری یونیورسٹی کو گراب کیا ہوا ہے اس کو اسٹرانگلی ختم کیا جائے اور ہمارے جو ایریا ہے وہ ہمیں پراپرلی ڈیفائن کیا جائے. قائد اعظم یونیورسٹی کا بیسیکلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بیسیکلی بابا قوم جو بانی قوم ہے قائد اعظم یونیورسٹی انہی کے نام پہ بنائی گئی اور تعلیمی ادارے درسگاہیں ملک کی یہ ملک کو ایک اچھا برین دیتی ہیں, تھنک ٹینکس دیتی ہیں. ترقی یافتہ ممالک کے اندر تو ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں کو فروغ دیا گیا, لوگ اپنی ڈونیشنز دیتے ہیں, لوگ اپنی زمین دیتے ہیں. جس انسیڈنٹ کی طرف یا جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے. اٹس بیک ان 67 میں بیسیکلی وی انڈر دی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ قائد اعظم یونیورسٹی کا انعقاد جب ہوا تو اس وقت ہمیں اینڈ دیٹ ٹائم دا میونسپلٹی آرگنائزیشن دیٹ سی ڈی اے بیسیکلی اسلام آباد کو کور کرتی ہے, دے الوکیٹڈ اراؤنڈ 1709 ایکرز ٹو دا قائد اعظم یونیورسٹی. اس میں تب سے ہی یہاں ظاہری بات ہے مقامی آبادیاں تھیں. سی ڈی اے نے اس وقت چند لوگوں کو تو ڈیفینیٹلی معاوضہ دیا ہوگا لیکن سب کو انہوں نے نہیں اٹھایا. لیکن چونکہ دیٹ واز دا اسٹارٹ آف قائد اعظم یونیورسٹی کے پاس جو فنڈس تھے اس حساب سے ڈپارٹمنٹس کا بننا شروع ہوا, یونیورسٹی کا ماسٹر پلان ایگزیکیوٹ ہوتے ظاہری بات ہے فنڈس کے ساتھ ٹائم لگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ گیا کہ بجائے کہ گورنمنٹ سی ڈی اے مل کے ہمیں زمین جو ہمیں جس کے اگینسٹ پورا معاوضہ ادا بھی کر دیا گیا تھا اس کی پوری ہمیں پوزیشن لے کے دیتی, ویکیٹ کرا کے دیتی ملی بھگت کے ساتھ, مطلب اس میں ایڈمنسٹریٹو ملی بھگت بھی تھی, لوکل کمیونٹی کی بھی تھی, وہ قبضہ بڑھتا گیا. اور یہ بات چلتے چلتے جب 90s میں مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ یہ واقعہ کہ جب 90s میں ہاؤسنگ سوسائٹی اور کالونی کا ایشو چلا تو اس وقت بھی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ یہاں پارلیمنٹیرینز کی طرف سے ایک موو چلائی گئی جی کہ اس سیکٹر اس یونیورسٹی کی زمین کے اوپر پلاٹس الاٹ کیے جائیں. تو اس وقت بھی قائد اعظم یونیورسٹی کی فیکلٹی نے, آئی مسٹ گو کریڈٹ ٹو دس فیکلٹی, آئی ایم پراؤڈلی ریپرزینٹنگ دیم ایز اے پریزیڈنٹ اسٹاف ایسوسیشن, اس وقت بھی فیکلٹی کھڑی ہوئی اور کم و بیش 3 ماہ یونیورسٹی بند رہی کہ ہم قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین کسی صورت بھی ہم ناجائز قبضہ کرنے یا کسی ریزیڈنشل پرپز کے لیے نہیں یوز کرنے دیں گے. خاطر خواہ اس میں کامیابی ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے وائس چانسلر آتے گئے, وائس چانسلر جاتے گئے. یونیورسٹی انتظامیہ یا ٹیچنگ کمیونٹی کے پاس ایک اتھارٹی ہے, وہ مورل اتھارٹی ہے. ہم اپنی آواز ضرور بلند کرتے رہے ایوان کے اقتداروں کے اوپر بھی, سی ڈی اے کو بھی, کہ جو ہمارا جو حق ہے, ہماری زمین ہے, وہ ہمیں واگزار کرا کے دی جائے, ہمیں اس کی پوزیشن دی جائے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, بلکہ جو ہمارے آئین کے محافظ ہیں یا جو ہمارے حکمران ہیں جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہمارے حقوق کی بات, غریب کسان کے حقوق کی بات اور ان کو پلاٹ الاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں, انہوں نے قوم کی زمین بیسیکلی, یہ میں آج بڑے دکھ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ زمین نہ میری ہے نہ آپ کی ہے, یہ پاکستان کی ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے. یہ ادارہ پچھلے کافی سالوں سے اگر نمبر 1 ایچ ای سی کی رینکنگ میں یا گلوبل رینکنگ میں نمبر 1 آ رہا ہے تو یہ فخر ہے. یہ دنیا میں کسی اور جگہ ایسا ہوتا تو شاید یہاں گورنمنٹ ٹیکنالوجی پارکس بنا رہی ہوتی, لیکن انفارچونیٹلی یہاں کی زمین پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ نے جب بھی کوشش کی گورنمنٹ کی ہیلپ لینے کے لیے, بجائے کہ ہمیں بیل آؤٹ کرنے کی بات ہوتی, وہ ایسا بھی ہوا ریسنٹ پاسٹ میں کہ ہم نے اپنی 4 دیواری بنانے کی جب چونکہ سیکیورٹی میٹرز کے حوالے سے کوشش کی تو سی ڈی اے نے ہمیں وہاں بھی روک دیا. اب آپ کے علم میں تو ہے کہ 2014 میں جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ مینڈیٹری ہو گیا کہ تعلیمی ادارے اپنی 4 دیواری بنائیں.
چونکہ ہمارے یہ مسائل شروع سے چل رہے تھے کہ ہماری زمین کی پراپر ڈیمارکیشن بھی نہیں تھی، اوپر سے انلیگل انکروچمنٹ کا ایشو تھا. تو یونیورسٹی نے اپنے اینڈ سے کوشش کی، ایچ ای سی نے کچھ فنڈنگ ہمیں دی دیوار بنانے کے لیے، یونیورسٹی نے وہ کام شروع کیا. بجائے کہ جو سی ڈی اے ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی، ہوا یوں کہ وہاں سے آبجیکشن آ گیا جی کہ آپ دیوار روک دیجئے. اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ یہ جگہ شاید مارگلا نیشنل پارک کے اندر آ رہی ہے. یونیورسٹی نے اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں، اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن پلس ہمارے المنائے کے جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں، وی سٹ ٹوگیدر، اور ہم نے اس کے اوپر مطلب ہم نے اپنی آواز اٹھائی کہ یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہو رہا ہے. اس پہ ہم نے سی ڈی اے کو بھی بڑی دفعہ کوشش کی اپروچ کرنے کی، اس کے حوالے سے پھر اکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن نے اسپیشل المنائے کے ساتھ مل کے اور انڈیپینڈنٹلی اپنی میٹنگز بھی کئی کال کی. ہم نے جب دیکھا کہ کہیں سے کوئی چیز ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی، پھر ہمیں مجبوراً یہ چیزیں میڈیا کے سامنے. بس یہ تو استاد میں سمجھتا ہوں کہ میرا یا یونیورسٹیز کا کام یہ نہیں ہے کہ میڈیا پہ آ کے یا ان چیزوں کے لیے فائٹ کریں. ہمارا کام ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ کریں، لیکن مجبوراً ہمیں اس چیز کا سہارا لینا پڑا. ہمیں میڈیا کے سامنے، اخبارات کے سامنے ہم نے اس ایشو کو اٹھایا، اور جو کہ بڑا جینوئن ایشو تھا. پچھلے 3 ہفتے پہلے اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سی ڈی اے سے جو نئے ہمارے میئر صاحب منتخب ہوئے ہیں، انصر صاحب جو کہ سی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں، کائنڈ انف انہوں نے ایک پورا سی ڈی اے سے ہائی اپ کا ڈیلیگیشن آیا اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور وہاں پھر ان کو تمام اس جگہ کا دورہ بھی کروایا گیا جو کہ یونیورسٹی کو 70s میں جگہ الاٹ کی گئی تھی. اور سی ڈی اے نے جو وہ دیسی زبان میں انہیں بھتیاں کہتے ہیں، لیکن ڈیمارکیشن کے لیے جو سٹونز لگائے ہوئے تھے وہ بھی دکھائے گئے، اور سی ڈی اے نے تصدیق کی کہ یہ تمام جگہ قائد-اعظم یونیورسٹی کو دی گئی ہے. اس پہ بظاہر تو انصر صاحب بھی بڑے حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، جب جگہ یونیورسٹی کی ہے تو یہاں لوگوں نے بعد میں تعمیرات کیسے کی. بہرحال ہم اس ڈیٹیل میں تو اس وقت نہیں جانا چاہتے، لیکن انفارچونیٹلی سیاسی ادوار چینج ہوتے رہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جس جگہ قائد-اعظم یونیورسٹی ہے اس کا محل وقوع، اس زمین کی کاسٹ اور اس کی لوکیشن وہ اتنی پرائم لوکیشن ہے کہ اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 90s میں بھی ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز کی نظریں تھیں، اور اب بھی انفارچونیٹلی لوگوں کا ایشو چل رہا ہے. اب یہاں 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں جو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو بیسیکلی جو یہاں کے رہائشی تھے، اور اگر سی ڈی اے نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اگر سی ڈی اے نے ان کو ان کے متبادل جگہ نہیں دی یا ان کی رائلٹی نہیں دی، ہم چاہیں گے کہ سی ڈی اے ان کو، ہم بالکل ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کا گھر چھیننے کی بات کر رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ تو بڑی سمپل ہے کہ قائد-اعظم یونیورسٹی نے 1709 ایکڑ کی پیمنٹ کی. قائد-اعظم یونیورسٹی 1709 ایکڑ کی مالک ہے. ہمیں ہمارا جو وہ رائٹ ہے، ہماری جو زمین ہے وہ پراپر ڈیمارکیٹ کر کے ہمیں وہ دی جائے، تاکہ ہماری ضرورت ہے سیکیورٹی کی کہ ہم اپنی چار دیواری بنا سکیں. اب یہاں ایک اور طرف میں آپ کا ایک توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ایک اور ایشو کی جانب. ایک تو سیکیورٹی ایشو ہے، دوسرا جو ابھی لا قانونیت، ڈرگز، نارکوٹکس، یہ تمام چیزیں یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس محدود وسائل ہوتے ہیں. ہم جب ہماری زمین کا تعین ہی حدود نہیں کی گئی، ہماری دیوار نہیں ہے، تو ہم کس طرف سے انکروچرز کو روکیں، کس طرف سے نارکوٹکس سپلائرز کو روکیں. تو اب اس وقت مجھے یہ مطلب خوش قسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری ٹاپ لیڈر ایڈمنسٹریشن، وائس چانسلر صاحب، ہماری پوری فیکلٹی، ہمارے امپلائیز، ہماری المنس، اور شاید کسی حد تک لاسٹ میٹنگ کے بعد مجھے یہ تھوڑا سا امپریشن ملا ہے کہ سی ڈی اے بھی چاہتی ہے کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. ہمارا یقیناً ان سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو ایک سمپل سا مدعا ہے کہ جو ہماری جگہ ہے وہ ظاہری بات ہے ایک تعلیمی ادارے کو دی گئی. اب یہاں یہ بات میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ ضرور ہے، اس دن بھی میٹنگ میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ جی سی ڈی اے نے تو جگہ دے دی تھی، آپ لوگوں نے کا کام تھا. یونیورسٹی سرکاری فنڈز پر چلتی ہے، یونیورسٹی ایک ایجوکیشنل ادارہ ہے. اب یہاں یونیورسٹی اپنی ایسی ڈنڈا بردار فورس تو رکھ نہیں سکتی، کلاشن کو فورس تو رکھ نہیں سکتی کہ ہم کسی کو مار بگھائیں یا کچھ ایسا کریں. ہم نے تو سیولائز طریقے سے خط و کتابت سے یا اسی طریقے سے بات کی، لیکن میرا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے اگر گورنمنٹ اس میں انٹروین کرتی ہے، اور ہمیں امید ہے چودھری نثار صاحب نے ریسنٹلی اس کے اوپر خاصا انیشیٹو بھی لیا ہے. یہ پچھلے
ایک دو ہفتے میں یہ خبر بھی آئی کہ انٹیریئر منسٹری نے ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ دیکھ رہی ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیونکہ ڈرگ، نارکوٹکس، یونیورسٹی سیکیورٹی، نیشنل ایکشن پلان، یہ ساری چیزیں کو ریلیٹ کرتی ہیں۔ تو بہرحال میں اتنا ضرور کہوں گا اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن، ٹیچنگ فیکلٹی بالکل ڈٹرمنڈ ہے ایسے ہی، بیکاز وی اون دس پلیس، وی اون دس انسٹیٹیوشن، دس از ناٹ اونلی مائی انسٹیٹیوشن، دس از نیشنل انسٹیٹیوشن، یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے۔ اور یہاں کی خوبصورتی جو شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی، ہمارے یہاں متوسط طبقے کے یا غریب طبقے کے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں پورے پاکستان سے، چاہے وہ بلوچستان کے ریموٹ ایریاز ہیں، چاہے وہ ٹرائبل ایریاز کے ریموٹ ایریاز ہیں، یا پنجاب، سندھ، کے پی کے اور گلگت اور کشمیر کے، تو ہمارے یہاں متوسط طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ اور ہماری یہ بیوٹی بھی ہے کہ کلچرل ہمانگی ضرور ہے، تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے اس سٹیج پہ کہ گورنمنٹ لیول پہ اس چیز کو بیک اپ ہونی چاہیے۔ اور میں ڈیفینیٹلی بحیثیت ریپرزنٹیٹیو آف اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن، میں آپ کے اس کیمرے کی آنکھ کے تواسط سے اور آپ کے چینل کے تواسط سے یہ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدارہ جہاں بہت سے مسائل کو آپ اور لے کے چل رہے ہیں، یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کا ادارہ ہے، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کیجئے اور اس کے لیے بھی ایفرٹس ڈالیے۔ میرا نام نازیہ ظفر ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایم فل مائکرو ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں فردر ایڈیشن اس میں اور کرنا چاہوں گی، جیسے کہ میری کولیگ ابھی بتا چکی ہیں لینڈ گریپنگ کے حوالے سے۔ لینڈ گریپنگ کے حوالے سے یہ ہوگا کہ یہاں پہ جتنے بھی اگر لینڈ گریپنگ ہوں گے تو ارریلیونٹ لوگ آئیں گے یہاں پہ، ارریلیونٹ لوگوں کے ہمیں نہیں پتہ ہوگا وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ہماری یونیورسٹی کو، جتنی بھی ہماری یونیورسٹی میں جتنا بھی ایریا ہے اس ایک تو کور کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ انلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے۔ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ کائنڈلی اس کو ارجنٹ بیسس پہ جلدی سے اس کو حل کر دیا جائے۔ یہ قبضہ مہم جو ہے یونیورسٹی میں یہ جاری ہے، لیکن یہ نئی بات نہیں ہے، یہ ہر دور میں رہی ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ ماضی میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی یونیورسٹی کے زمین پہ قبضہ کرنے کی، جس کو اسی یونیورسٹی کے کچھ پروفیسرز نے عدالتوں میں جا کر ناکامیاب کیا تھا۔ اب یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کو یہی تاثر جاتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے پاس کافی زیادہ زمین ہے۔ پہلے میں اس تاثر کو غلط کرنے کے لیے ایک دلیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب یہ یونیورسٹی شروع ہوئی تھی تو صرف ایک ادارے سے شروع ہوئی تھی، جس کا نام انسٹیٹیوٹ آف فزکس تھا، اور اس میں صرف لوگوں کو اعلیٰ ترین ڈگری، جسے ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری کہتے ہیں، وہ دی جاتی تھی۔ بعد میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور جنرل ایوب خان صاحب جو اس وقت کے صدر بھی تھے، انہوں نے یونیورسٹی کو 1700 کے قریب، تقریباً 1700 سے کچھ زیادہ ہی ایکڑ زمین اس یونیورسٹی کے لیے مختص کی تھی۔ اب دیکھیے، یہ بعد میں ریئلائز کیا گیا کہ یہ پی ایچ ڈی کو ہی سسٹین کرنا آسان نہیں ہے، ہمیں اس میں ایم فل اور ایم ایس سی بھی شامل کرنی پڑے گی، اور پچھلے چند سالوں سے ہم نے یہاں پر ایک بی ایس کا پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ تو وہ تعداد یونیورسٹی کی جو کہ کچھ سووں میں تھی، وہ بڑھ کے آج 12 سے 13 ہزار ہو گئی ہے۔ چونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، ضروریات بڑھ رہی ہیں، تو یہ کہنا کہ اس یونیورسٹی کے پاس کافی زمین ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اگلے 50 سالوں میں ناکافی زمین ہوگی، اور جو ہے بھی اس پہ بھی کافی زیادہ قبضہ ہے مختلف قسم کے لوگوں کا، جس میں جو شروع سے یہاں کے آباد لوگ ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ جو ادھر ادھر سے آئے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہ زمین کی کوئی چار دیواری نہیں ہے، تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کے پاس کوئی ایسی فورس تو نہیں ہے جو قبضہ کو روک سکے، تو یونیورسٹی کو دیکھنا پڑتا ہے حکومتی اداروں کی طرف، اور حکومتی اداروں میں بھی اگر آپ کسی ایک ادارے کا نام لیں تو وہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی، یا جسے سی ڈی اے کہتے ہیں، وہ ادارہ ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ سی ڈی اے کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین جس کا حکومت نے اس یونیورسٹی سے وعدہ کیا ہے، وہ اس کو پوری کی پوری زمین جو کہ 1700 سے کچھ زیادہ ایکڑ ہے وہ دی جائے۔ صحیح اعداد و شمار کے مطابق یہ تقریباً 1709-10 ایکڑ کے قریب بنتی ہے، اور حکومت کو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فنڈز بھی دینے چاہیے تاکہ اس یونیورسٹی کی چار دیواری بن جائے، اور یہ چار دیواری جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس یونیورسٹی کی زمین کو محفوظ رکھ سکے گی۔ ڈاکیومنٹ کا حوالہ دے کے کہہ رہا ہوں، جو ایوب خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اس یونیورسٹی کے ساتھ، جو کہ اس وقت کی حکومت تھی۔ بعد میں سروے آف پاکستان نے کہا کہ جو باؤنڈری ڈیفائن کی گئی ہے وہ 1709 ایکڑ سے کم بن رہی ہے،
لیکن دیکھیے ہمیں تو لفظوں پہ اور ہندسوں پہ جانا ہے. 1500 کچھ ایکڑ جو سروے آف پاکستان نے کہا تھا. لیکن دیکھیے ہم تو بات کر رہے ہیں اس وقت کی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا قائد اعظم یونیورسٹی کو زمین دیتے ہوئے, وہ تقریباً 1709 ایکڑ بنتا ہے. اور یہ زمین ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے, ان نسلوں کی جن کا تعلیم بنیادی حق ہے. اور قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی ایک نمایاں حکومتی یونیورسٹی ہے. لہٰذا حکومت ہماری آنے والی نسلوں کو ان کا یہ حق کہ ان کی پوری زمین دے تاکہ یونیورسٹی پھل پھول سکے, اور آنے والے وقتوں میں اپنے نئے پروگرام شروع کرنے کے لیے یونیورسٹی کو زمین کی تنگی نہ ہو. دیکھیں جو یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ہے ان کا موقف جو ہے وہ تو یہ ہے کہ قائد اعظم یونیورسٹی نے 1709 ایکڑ کی ٹوٹل پیمنٹ کی ہوئی ہے ٹو دی CDA. یونیورسٹی کو CDA نے صرف 1507 ایکڑ سروے آف پاکستان کے مطابق ہینڈ اوور کیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیفیسٹ ہے تقریباً 202 ایکڑ کا, جہاں پر CDA نے یونیورسٹی سے پیمنٹ لے کر یونیورسٹی کو زمین نہیں دی. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جب یونیورسٹی اسلام آباد میں بنی تھی 1967 سے 72 کے پیریڈ میں, تو یونیورسٹی جو ہے اس نے CDA سے زمین ایکوائر کی. CDA نے جو یہاں پر پرانے گاؤں تھے, تقریباً 8 ایسے گاؤں تھے, ان کو یہاں سے ہٹایا نہیں. ان کے جو اوریجنل انہیبیٹنٹس تھے جن سے CDA نے زمین خریدی, ان کو باقاعدہ پیمنٹ ہوئی, بٹ CDA نے ویکنٹ پوزیشن جس کو کہتے ہیں وہ یونیورسٹی کو نہیں دی. اور اسی طرح جو یونیورسٹی کا جو اسٹیٹ ہے یونیورسٹی کے حوالے کر دیا. اب ایک دفعہ یونیورسٹی بن گئی تو یونیورسٹی کے پاس فنڈنگ جو ہے اچھی خاصی کم تھی جتنی ضرورت تھی, تو یونیورسٹی نے اپنے اسٹیٹ کو بہت آپ سمجھیں آہستہ آہستہ ڈیولپ کیا ہے کہ ابھی بھی جو ہے یونیورسٹی کے اب یہ 50th اینیورسری چل رہی ہے, 50th ایئر چل رہا ہے, اور آؤٹ آف دی اوریجنل 1709 ایکڑز جس کی پیمنٹ یونیورسٹی نے کی ہوئی ہے, ہم نے بمشکل شاید 200 ایکڑ پہ کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے. ان دا مین وائل جو یہ آبادیاں تھیں یہ پھیلتی گئیں, بڑھتی گئیں, اور جب بھی یونیورسٹی نے CDA سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز جو ہے اب ان لوگوں کو یہاں سے ہٹائیں, یا آپ ان لوگوں کو کہیں اور ایلوکیشن دیں, یا آپ پلیز جو ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا ہے آپ ہم کو ویکنٹ پوزیشن دیں, وہ یونیورسٹی CDA سے ریکویسٹ کرتی رہی. CDA نے اس پر کبھی جو ہے عمل نہیں کیا. تیسرا ایشو یہ ہے کہ یونیورسٹی کے زمین پر مختلف پیریڈز میں کچھ سیاسی جو تھی جماعتیں, حکومتیں, ان کی بھی نظر رہی ہے. 1996 میں جو تب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, انہوں نے کوشش کی کہ یونیورسٹی کے کافی بڑے حصے پہ کوئی اپروکسیمیٹلی 300 ایکرز پلس پہ جو ہے قبضہ ہو جائے, اور وہاں پر وہ ایک ہاؤسنگ اسکیم جو ہے لانچ کر لیں. اس وقت جو ہے ہمارے 2 کالیگز تھے, سینئرز تھے, ڈاکٹر پرویز ہڈبائے اور ڈاکٹر نیئر, انہوں نے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تھرو جو ہے اس کام کو روک دیا, اور فارچونیٹلی یہ اسکیم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکی. ہاویور ایک جو یونیورسٹی کا ریکرنگ پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ CDA جو ہے اس نے ہماری جو ٹوٹل کیمپس ہے اس کی آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن کبھی بھی نہیں کی. جیسے کہ اس علاقے میں آبادی بڑھتی گئی تو یونیورسٹی کے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر پریشر بڑھتا گیا, اور کیونکہ یونیورسٹی نے جو ہے آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن نہیں کروائی ہوئی تھی, آبویسلی CDA ہی کروا سکتی ہے, تو یونیورسٹی بہت زیادہ ونریبل ہو گئی کہ اگر کوئی بھی اٹھ کے یونیورسٹی کے زمین پر آ جائے اور کلیم کر لے کہ جی ہم نے جو ہے زمین خریدی ہوئی ہے, یونیورسٹی اس کو کیسے ہٹا سکتی ہے, یعنی کہ قانونی طریقے سے ہم اس کو کیسے ہٹا سکتی ہیں. کیونکہ اگر یونیورسٹی عدالت کے پاس جائے گی تو سب سے پہلے عدالت آپ سے پوچھے گی کہ جی کیا آپ کی آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن ہوئی ہوئی ہے, اور آبویسلی اگر یونیورسٹی کی آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے دین اٹ گیوز دی ایڈوانٹیج ٹو دی پرسن ہو از آکیوپائنگ دی لینڈ.
یونیورسٹی نے بار بار CDA سے ریکویسٹ کی ہے، 1991 سے لے کر اب تک 26 سال ہو گئے ہیں، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ پلیز ہم کو ویکنٹ پوزیشن دیں، آپ پلیز ہماری آن گراؤنڈ ڈیمارکیشن کریں، اور CDA نے فی الوقت کوئی ایسا جو ہے ایکشن نہیں لیا ہے ان کمپلائنس ود دیز ریکویسٹس۔ اب ایک اور جو ایشو جو ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا، حالانکہ اس سے ڈائریکٹلی یونیورسٹی کی اپنی زمین پر تو نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ جیسے کہ آپ یونیورسٹی کو اپروچ کرتے ہیں along دی 3rd ایونیو، وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تیزی سے ایک آبادی بن رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے بھی یونیورسٹی نے بار بار CDA سے ریکویسٹ کی ہے کہ چلیں جی، اگر آپ یونیورسٹی کی زمین پہ نہیں آنا چاہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی فوربیڈن ایریا ہے جہاں پر آپ نہیں آ سکتے، حالانکہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں بار بار کہ آپ خدا کے لیے آ کے کلیئر کر لیں زمین کو، تو آپ پلیز مہربانی کریں کم از کم اپنی زمین تو کلیئر کر لیں جو یونیورسٹی جو ہے جس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس پر بھی جو ہے CDA نے کوئی جو ہے اسٹیپ نہیں لیا ان اسپائٹ آف ریپیٹڈ ریکویسٹس بائی دی یونیورسٹی۔ اب جب APS پشاور کا ٹریجڈی ہوئی تو یونیورسٹی اور بھی جتنے بھی فیڈرل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز تھے، تعلیمی ادارے تھے، ان کو جو ہے بہت اسٹرکٹ انسٹرکشنز ملیں کہ آپ سب نے کچھ منیمم سیکیورٹی میجرز کرنے ہیں، جن میں سے ایک منیمم سیکیورٹی میجر یہ تھا کہ آپ نے اپنی جو کیمپسز ہیں ان کو فینس کرنا ہے یا وال آف کرنا ہے، تاکہ ایز آف ایکسیس جو ہے آپ کنٹرول کر سکیں تھرو سرٹن چیک پوائنٹس۔ یونیورسٹی نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو فنڈز بھی لیے اور اپنی باؤنڈری وال کی کنسٹرکشن شروع کی۔ جب ہم نے اپنی باؤنڈری وال کی کنسٹرکشن جو ہے تقریباً 20% مکمل کر لی تھی، تو سڈنلی CDA کی طرف سے انٹرونشن ہو گئی اور انہوں نے آ کے ہماری باؤنڈری وال کی کنسٹرکشن روک دی۔ کس گراؤنڈز پہ؟ ان کے انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کہا کہ جناب ہم آپ کی جو ہے اس لیے جو ہے باؤنڈری وال کی کنسٹرکشن روک رہے ہیں کیونکہ آپ کی سرحد جو ہے وہ ملتی ہے مرگلا ہلز نیشنل پارک کے ساتھ، اور جب تک آپ کی یہ والی باؤنڈری دوبارہ سے ویریفائی نہ ہو تو ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے یہ باؤنڈری وال بنائیں۔ اب یونیورسٹی کا تو پروگرام یہ تھا کہ کیونکہ ہم کو فنڈز بھی مل گئے تھے کہ ہم اپنی باؤنڈری وال کمپلیٹ کر لیں گے، جو ہمارے پاس CDA کا ایک نوٹیفائڈ میپ ہے، دی آئیڈیا واز کہ وی ول جسٹ فنش دی باؤنڈری وال ود ان دیٹ نوٹیفائڈ میپ، باقی جو CDA کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، جھگڑے ہیں، وہ وی ول ٹیک اپ آفٹر دی باؤنڈری وال ہیز بین کمپلیٹ۔ بٹ CDA نے انٹروین کیا اور ہماری باؤنڈری وال کی بھی کنسٹرکشن جو ہے وہ انہوں نے رکا دی۔ اس کے پیچھے جو ہے ہمارے وائس چانسلر نے بھی یہ CDA چیئرمین کو ڈائریکٹلی کہا ہے کہ وجہ اس چیز کی بہت سمپل تھی۔ سمپل بات یہ تھی کہ ایک دفعہ ہماری باؤنڈری وال بن گئی تو پھر اللیگلی یونیورسٹی کے زمین پہ قبضہ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور آبویسلی جو اللیگل یہاں پہ سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں جو بیسکلی یونیورسٹی کو ہراس کر رہی ہیں، تو ان کے لیے بھی آنے جانے کا مشکل ہو جائے گا۔ تو CDA بیسکلی واز ان اے وے سائڈنگ ود دی لینڈ گریبرز، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ کام کیا۔ حالانکہ CDA کے بالکل نوز کے نیچے آپ یہ سمجھیں کہ تیزی سے جو ہے آبادیاں بن رہی تھیں، تیزی سے پلازے بن رہے تھے، اکیڈمیز بن رہی ہیں۔ آپ سارا وہ جا کے دیکھیں تو پورا کا پورا 3rd ایونیو اپ ٹو دا نیو چائنیز ایمبیسی جو ہے وہاں پر ایک فریش سیٹلمنٹ بن گئی ہے، اینڈ دیٹ از آل گورنمنٹ لینڈ۔ سو کویسچن یہ آیا کہ بھئی CDA یہ ساری چیزیں کیوں کر رہی ہے؟ اب جب 30 اکتوبر کو نئی انکروچمنٹس ہوئیں آن دی کوٹ ہتھیال سائڈ، تو جو ہمارے ریزیڈنٹ آفیسر ہیں وسیم احمد صاحب، انہوں نے فوراً ان کو رپورٹ کیا اور ان کی جو ہے نیو انکروچمنٹس کی تصویریں بھی ڈال دیں آن دی سوشل میڈیا۔ تھینکس ٹو دی پریس اینڈ تھینکس ٹو مینی فرینڈز ان دی الیکٹرانک میڈیا ایز ویل، یہ ایک ایشو جو ہے دوبارہ سے جو ہے سامنے آ گیا، اور دوبارہ سے حکومت نے بھی نوٹس لینا شروع کر دیا کہ جناب یہ قائد اعظم یونیورسٹی کے زمین کے اوپر جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ تو یونیورسٹی جو چاہتی ہے کہ کیا ہو وہ تو بیسکلی بہت سمپل ہے
नंबर 1, कायद आज़म यूनिवर्सिटी को अपनी बाउंड्री वॉल कंप्लीट करने की इजाज़त दी जाए, कोई मज़ीद इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन CDA पैदा ना करे। नंबर 2, जो यहाँ पर पुरानी आबादियाँ हैं जो रह रही हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी, इनको यहाँ से हटाया जाए। इनको ऑलरेडी पैसे मिल चुके हैं, इनके रेसिप्रोकल राइट्स का जो भी इशू है वो बेसिकली उनके दरमियान और CDA के दरमियान है। CDA इनको जहाँ मर्ज़ी अकोमोडेट करना चाहती है करे, बट दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लैंड। नंबर 3, जो भी ओरिजिनल रिकॉर्ड है और ऑन ग्राउंड डिमार्केशन है वो CDA को फ़ौरन करनी चाहिए, फ़ौरन यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर करनी चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी थ्रू द कोर्ट्स जो भी इलीगल ऑक्यूपेंट्स आए हैं जिन्होंने ये ज़मीन यहाँ पर अलेजिडली ख़रीदी है, उनके ख़िलाफ़ यूनिवर्सिटी जो है थ्रू द कोर्ट्स डिसीजंस ले सके इन द फेवर ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब ये जो सारा जो अक्टूबर 30 के बाद हुआ था, तो उसके बाद जो है आफ्टर मैनी वीक्स CDA चेयरमैन केम टू QAU। 21 दिसंबर को वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी आए। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको जाकर पर्सनली सारे ये कब्ज़े दिखाए। उनके साथ तब न्यूज़ कैमरास भी आए हुए थे, डॉन न्यूज़ वगैरह सब इसको कवर कर रहे थे। और उसके बाद जो CDA के चेयरमैन थे ओब्लिक मेयर जो हैं शेख अंसर साहब, उन्होंने उसी वक्त जो है ऑर्डर दिया कि जो बाउंड्री वॉल कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बेसिकली ख़त्म कर दी जाएं, ताकि यूनिवर्सिटी जो है दोबारा से अपनी बाउंड्री वॉल बना सके। और जो हमारी ऑन ग्राउंड रीवेरिफिकेशन की बात है, उस पर भी उन्होंने जो है कहा टू दी DG लैंड एंड एस्टेट कि आप यहाँ पर आएँ, अपने जो भी अमला है, पटवारी हैं, जो भी है आप उनको लेकर आएँ और वेरीफाई करें कि वाकई जो चंकस का जो नाला जो है दैट इज़ द नेचुरल बाउंड्री ऑफ द QAU, और जो भी जो है यूनिवर्सिटी साइड पे सेटलमेंट्स देयरफॉर बनी हुई हैं वो बेसिकली इलीगल सेटलमेंट्स हैं कि उन्होंने कोई ना कोई यानी कि लोकल रेवेन्यू स्टाफ के साथ मिलके जैसे भी उन्होंने चक्कर चला के ज़मीन ली हुई है, ताकि वो भी यूनिवर्सिटी उनके ख़िलाफ़ एक्शन ले सके। अच्छी बात ये थी कि कम से कम जो हमारी बाउंड्री वॉल पे जो ऑब्जेक्शंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। CDA के एनवायरनमेंट डायरेक्टरेट ने वो ऑब्जेक्शंस विदड्रॉ कर दी हैं। जो हमारा रीवेरिफिकेशन का काम है वो हम बार बार लिख रहे हैं टू द CDA रिक्वेस्टिंग देम कि आप ये काम शुरू करें। उसके ऊपर जो है फ़िलहाल CDA ने कोई नहीं भेजा बंदा, कोई नहीं अमला भेजा ताकि वो काम हो सके। इन द मीन वाइल यूनिवर्सिटी जो है प्रेस में भी और मुख्तलिफ फोरम्स पे भी इस इशू को फॉलो अप कर रही है। यूनिवर्सिटी ने NAB से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो एक्शन ले अगेंस्ट द लैंड ग्रैबर्स अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस। यूनिवर्सिटी ने जो है इस चीज़ को सेनेट में भी उठाया है और 30 जनवरी को सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बाकायदा पूरा दिन जो है कायद आज़म यूनिवर्सिटी में गुजारेगी और पर्सनली जाकर सारा कुछ देखेगी अपने लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भी जो है ऑर्डर मिले हुए हैं फ्रॉम द सेनेट कि आप जो है विदिन 3 मंथ्स जो लोकल आबादियां हैं और इनका लैंड ग्रैबिंग का इशू है इसको जो है आप हल करें। सो इस तरह से यूनिवर्सिटी फुल जो है प्रेशर डाल रही है। एंड अगेन हमारा सारा जो इशू वो यही है कि हमारे जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अशरफ, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है और बेसिकली जो उनका एक व्यू है वो ये है कि अगर ये काम ना रोका गया तो आज से 5 या 10 साल बाद ये कायद आज़म यूनिवर्सिटी नहीं होगी, ये बेसिकली कायद आज़म यूनिवर्सिटी आबादी होगी जहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, जिनमें से कुछ लोग महलों में रह रहे होंगे और कुछ लोग जो है स्लम्स में रह रहे होंगे, मगर जो यूनिवर्सिटी का जो एस्टेट है वो बेसिकली एक सरकारी मलकियत से एक ज़ाती मलकियत में तब्दील हो चुका होगा और इस ज़मीन की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है। आई मीन डॉन न्यूज़ ने तो एस्टिमेट ये किया था कि जो अप्रॉक्सीमेटली 200 एकर्स का जो हमारा इशू है उसकी वैल्यू वुड बी अबाउट 16 बिलियन रुपीज़ एट करंट मार्केट रेट्स। और जो हमारे अंदर जो ये आबादियाँ हैं
انہوں نے تقریباً 100 ایکڑ پہ اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں, شیڈز بنائے ہوئے ہیں, اور 200 ایکڑ پہ اپنی فصلیں بنائی ہوئی ہیں. تو اگر آپ وہی ریٹ ایڈ کر لیں تو یو آر لوکنگ ایٹ بیسکلی مے بی 50-60 بلین روپیز ورتھ آف اسٹیٹ لینڈ, جو بالکل جو ہے وفاقی حکومت کے 2 میل کے فاصلے پہ, پرائم منسٹر ہاؤس کے 2 میل کے فاصلے پہ جو ہے, جس کے اوپر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ اپیرنٹلی جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے, یا اب جو ہے بہت سارا پبلک پریشر کی وجہ سے, میڈیا کی پریشر کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بٹ اگین جو ہمارا فیئر ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ ٹائم از آن دی سائڈ آف دی لینڈ گریبرز. اور ابھی جاوید اشرف صاحب وائس چانسلر ہیں اور 18 مہینے کے لیے وائس چانسلر ہیں. کل کو کسی اور کی حکومت آتی ہے, کوئی اور وائس چانسلر لگتا ہے, جیسے کہ پریویس بھی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشنز نے اس چیز کے اوپر کوئی اسٹرانگ سٹانس نہیں لیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 18 مہینے بعد انڈر انادر وائس چانسلر یہ ایشو دوبارہ ٹھنڈا پڑ جائے, اور پھر جو ہے یونیورسٹی جو ہے وہی جو ہے ایک جو ہمارا مومنٹم بنا ہوا ہے ٹورڈز ڈسٹرکشن وہ ریزیوم ہو جائے. بٹ یہ چیز کلیئر ہے کہ فی الحال یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ یونیورسٹی کا جو اسٹیٹ جو ہے یہ سیکیور کیا جائے. اگر ہم نے ابھی نہیں کیا تو آپ کی جو کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, اور واقعی نمبر 1 یونیورسٹی ہے. ساؤتھ ایشیا کی یہ نمبر 4 یونیورسٹی ہے, ایشیا کی نمبر 95 رینک کی یونیورسٹی ہے, دنیا میں ہم 539 رینک پہ آتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ ایک آئیلینڈ آف لائٹ ہے, یہ بھی بجھ جائے گا if this process continues. فکری آزادی, خرد افروزی اور علم و دانش کو فروغ دیے بغیر ایک بہتر پاکستان کی تعمیر ممکن نہیں. یونیورسٹیاں اس حوالے سے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. قائد-اعظم یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ محض زمین پر ہی قبضہ نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل پر بھی حملہ ہے. یونیورسٹی کی انتظامیہ, اساتذہ اور طلباء تو اس حوالے سے پرعزم ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم ان کی آواز سے آواز ملائے.